الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کی ہے. اس سے پہلی آیت کے اندر کافروں نے ایک اعتراض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. کافروں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میرے نبی نے خود بنایا ہے، تو یہ بھی ایسے کریں کہ قرآن پاک کی صورتوں جیسی صرف 10 صورتیں بنا کر لے آئیں. اور فرمایا کہ یہ نہیں لا سکیں گے، جب نہ لا سکے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام نے خود اس کو نہیں بنایا ہے. آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 15. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو بھی دنیا کی زندگی اور دنیا کی سج دھج، دنیا کی خوبصورتی اور زینت کو چاہے گا، اس کا ارادہ کرے گا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں اس کو عطا فرما دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور آخرت میں وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کی حق میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی، ان کی حق میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی. لیکن ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے صرف جہنم کی آگ ہوگی، اور ان کے جتنے بھی اعمال دنیا میں کیے تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کے پاس پھر اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ کافروں کے بارے میں ہے یا مسلمانوں کے بارے میں ہے یا کافروں اور مسلمانوں دونوں کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام کے اس میں 4 قول ہیں. کتنے قول ہیں قاری صاحب؟ 4 قول ہیں مفسرین اکرام کے. کون کون سے؟ سب سے پہلا یہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور امام نحاس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. حالانکہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو آخرت میں جتنا مرضی ایمان والا گناہ گار ہو، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا. ایمان والا ضرور بے ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی صرف دنیا کی زندگی چاہے گا، دنیا کی خوبصورتی چاہے گا، آخرت کے بارے میں اس کا کوئی خیال نہیں ہوگا، کوئی عقیدہ نہیں ہوگا، اور آخرت کے بارے میں اس کی کوئی امید نہیں ہوگی، آخرت کو مانتا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ اس کو دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد ایمان والے ہیں. یہ آیت ایمان والوں کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں ہے.
اور پیارے نبی اس لیے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ ایمان والے جو دنیا میں نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن نیک عمل سے ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، نیک اعمال سے مقصد ان کا اللہ کی رضا نہیں تھا، بلکہ نیک اعمال دکھلاوے کے لیے کیے، شہرت کے لیے کیے، دنیاوی کسی مقصد کے لیے کیے، تو ایسے ایمان والوں کے لیے بھی آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو دے دیں گے، دنیا ہی میں ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، نیت پر۔ تو جب ان ایمان والوں نے نیت دنیا میں آخرت کی نہیں کی، اللہ کی رضا کی نہیں کی، دکھلاوے کی شہرت کی، نماز اس لیے پڑھی تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، حج اس لیے کیا کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ ہمیں قاری صاحب کہیں، ٹھیک ہے، مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، جہاد اس لیے کیا کہ لوگ مجھے مجاہد غازی بہادر کہیں، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، اس لیے آخرت میں ان کو ان کا بدلہ نہیں ملے گا۔ تیسرا قول اس آیت کے بارے میں یہ اس کی تفسیر میں کہ ان سے مراد اہل ریا ہے، ریاکاری کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ کون سے لوگ مراد ہیں؟ ریاکار مراد ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخرت میں ریاکاروں کو کہا جائے گا جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، انہیں کہا جائے گا آخرت میں صمتم وصلیتم وتصدقتم وجاہدتم وقراتم، تم نے روزے رکھے، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے صدقہ و خیرات کیا، تم نے جہاد کیا، تم نے قرآن پاک پڑھایا، کیوں؟ لیقال ذالک فقد قیل ذالک، تاکہ تمہیں یہ کہا جائے، روزے اس لیے رکھے تمہیں روزے دار کہا جائے، نماز اس لیے پڑھی تمہیں نمازی کہا جائے، صدقے اس لیے کیے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، جہاد اس لیے کیا کہ مجاہد اور غازی کہلایا جائے، اور قرات اس لیے پڑھی کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، یہ دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا ہے، اس لیے اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ہؤلاء اول من تسعر بهم النار، یہ سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان کو ڈال کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، تیز کیا جائے گا، یہ ریاکار لوگ۔ رواہ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے، جب روایت کی ہے تو ثم بکا بکان شدیدہ، پھر بہت زیادہ روئے، یہ حدیث پاک روایت کرنے کے بعد بہت زیادہ روئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون، یہ آیت تلاوت کی کہ دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال سے صرف دنیا ہی چاہی، دنیا کی خوبصورتی ہی انہوں نے چاہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا ہی میں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ تین قولوں کے چوتھا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، یہ آیت عام ہے ہر اس شخص کو جو اپنے عمل سے اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کرے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کرے، عام ہے یہ، چاہے کان معہ اصل ایمان او لم یکن، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، مومن ہو یا نہ ہو۔ یہ مجاہد، میمون بن مہران اور معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا یہ قول ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لیس احد یعمل حسنۃ الا وفی ثوابها، کوئی بھی بندہ جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ اس کو پورا دے دیا جائے گا، اگر وہ مسلمان ہے، مخلص ہے، تو وفیا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر مومن مخلص ہے تو دنیا میں بھی نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا وُفِّيَ فِي الدُّنْيَا، اور اگر کافر ہے، اس نے اچھے کام کیے ہیں، تو دنیا ہی میں اس کو بدلہ دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ اجر نہیں ہوگا۔
تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض مسلمان جب کسی کافر کو دیکھتے ہیں، کسی عیسائی کو دیکھتے ہیں، کسی یہودی کو دیکھتے ہیں کہ چنگے کام کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کر رہا ہے، لوگوں کو ہیلپ کر رہا ہے، لوگوں کی گلیاں شلیاں پکیاں کرا رہا ہے، یا اور کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ اچھائی کے معاملات کر رہا ہے، تو مسلمان کو دیکھ کہتے ہیں یار یہ عیسائی بڑا چنگے تھے، مسلمانوں کو بھی چنگے کہتے مسلمانوں کو بھی چنگے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی اچھا ہے، مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی جملے اپنی زبانوں پر لاتے ہیں، تو ایسا جملہ کہنا درست نہیں ہے، ایسا جملہ کہنا درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ اس لیے کہ ایمان والا ایک مسلمان چاہے جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، سیاکار کیوں نہ ہو، اور بے شک وہ مطلب اس کے پاس زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ایک کافر سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس لیے کہ کافر جتنی بھی اچھائیاں کرے گا، لیکن اگر اس نے ہمارے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ اور ایک مومن مسلم جتنا مرضی گناہ گار ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ تو بے شک مسلمان کیا گزرا بھی ہو، لیکن پھر بھی کافر سے اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی اس کو اچھا سمجھنا چاہیے، ایسے جملے زبان پر نہیں لانے چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس بھی کافر کو، کسی یہودی یا عیسائی کو، جس کو بھی میرا پیغام پہنچا، جس کو بھی میرا پیغام پہنچا اور اس نے مجھ پر ایمان نہ لایا، اس نے مجھ پر ایمان نہ لایا، جو میں دین لے کر آیا اس پر ایمان نہ لایا، تو اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تو کہ وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ کس میں سے ہوگا؟ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اس لیے کہ جب اسلام آ گیا، قرآن آ گئے، ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو اب کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمائے، کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے جتنے بھی یہودی ہیں، اس زمانے کے عیسائی ہیں، ان کی بھی آخرت کی، جو بھی کافر ہیں ان کی بھی آخرت کی نجات اس میں ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان دو آیتوں کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہمارا مقصد اس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ بھی پوری فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی عمل شہرت کے لیے، دولت کے لیے، دنیاوی عزت و جاہ کے لیے یا ریاکاری کے لیے کیا، تو اس دنیا میں تو وہ ہمیں مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس پر ہمیں کوئی بھی اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ترجمہ ہے بسم اللہ کا؟ شروع کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بزرگ بابا جی، اللہ بخش صاحب، کیا ترجمہ ہے بسم اللہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سونا نہیں ہے، جاگ جاگ کے سننے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو بھی دنیا کی زندگی چاہے گا، جو بھی دنیا کی زندگی چاہے گا، دنیا کی زندگی چاہے گا، وزینتہا، اور دنیا کی خوبصورتی کو، سج دج کو چاہے گا، مطلب نیک عمل کرتا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، ٹھیک ہے، اور دنیا کی چیزیں مجھے مل جائیں، اس لیے نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس کو دے دیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جو مانگے وہ دے دیں گے، تو اس جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے، جو ہم چاہیں گے اور جو ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ اور فرماتے ہیں اللہ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ،
اور ان کے اس اجر میں بدلے میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے آخرت کی نیت نہیں کی ہے، آخرت کی نیت دنیا کی نیت کی ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوگی، صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوگی۔ اگر یہ کافر تھا پھر تو یہ ظاہر ہے، اس لیے کہ کافر آخرت میں جنت میں نہیں جا سکے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ اس کے لیے ہوگی، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں آ جائے گا، جہنم سے نکل جائے گا، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اب جو عمل کیے دنیا میں ان کا کیا بنا؟ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جو بھی اس نے کارگزاریاں کی ہیں، جو بھی عمل کیے ہیں، وہ حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل تھے جو دنیا میں وہ عمل کرتا تھا، دنیا میں وہ عمل کرتا تھا وہ بھی باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے ختم ہو جائیں گے کہ اس نے ان اعمال سے نیت اللہ کی رضا کی نہیں کی، صرف دنیا ہی کی نیت کی، دنیا اس کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں اور خالص اپنی رضا کے لیے ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ریاکاری سے اور اللہ تعالیٰ دنیا کی لالچ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔